افطاری کے مسائل، سحری اور افطاری کے مسائل۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سحری کا کھانا بابرکت کھانا ہے۔ تو افطاری کے ساتھ ساتھ سحری کرانے کی بھی سوچنی چاہیے، سحری کرانے کی پلاننگ بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں افطار کا تو رواج ہے، مگر برکت والا کھانا کسے کہا گیا؟ سحری کو۔ پھر یہ بھی کہ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے، اور برکت حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے۔ پھر رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے دیں۔ اس لیے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جب تک اذان نہیں دیتے، یعنی اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے، یعنی ان کی دو اذانوں کے درمیان کا جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ یعنی حضرت بلال سحری کی اذان دے رہے ہیں تو حضرت ابن ام مکتوم فجر کی اذان دے رہے ہیں، تو سحری سے لے کے فجر کی اذان کے درمیان کا جو وقت ہے وہ سارا کھانے پینے کا وقت ہے۔ پھر انبیاء کے طریقے میں سے یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، رواہ الطبرانی۔ حضرت ابو داؤد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ تین باتیں کون کون سی؟ سب سے پہلی روزہ جلدی افطار کرنا۔ جلدی سے مراد یعنی جیسے ہی ٹائم داخل ہوا اور اذان ہوئی یا کوئی بھی سائرن وغیرہ کچھ بھی جو آپ کو یہ پتہ چلا دے کہ روزہ مکمل ہو گیا ہے، اس میں پھر جان بوجھ کے دیر نہ کی جائے۔ نمبر دو، سحری دیر سے کھانا۔ دیر سے کھانا سے مراد کیا ہے؟ اینڈ کے ٹائم میں کھانا۔ یہ ایسے نہیں کہ پوری رات ہم جاگے اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اب سحری کر کے ہی سو جاتے ہیں، پھر سحری کی اچھا اٹھ کے فجر پڑھ لیں گے، پھر اٹھ کے اٹھنے ہی نہیں ہوا۔ سحری کو آخر اوقات میں کھانا پسندیدہ ہے اور یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ پھر نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا۔ پھر یاد رکھیے سحری کھاتے ہوئے اگر اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کے بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے، یعنی جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسے مکمل کر لینا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے، بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ آپ دہی کھا رہے ہیں، آپ چائے پی رہے ہیں، کوئی اور ڈرنک لے رہے ہیں، کوئی قہوہ وغیرہ، تو اس کو مکمل کر لیجئے۔ اگر اذان شروع ہو گئی ہے تو خیر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان کے اللہ اکبر کے ساتھ ہی بس وائنڈ اپ کر دیں گے، بلکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو برتن اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو خالی کرنے کا مجاز ہے، یعنی اس کو خالی کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ یعنی دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹے بعد غروب ہوا ہو، ایسا ہوتا ہے نا، ہم جیسے جیسے سورج کے قریب ہوتے جاتے ہیں، تو روزہ بھی 1 گھنٹے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا۔ یہاں پہ وہ حکم یاد رکھیے کہ روزوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جس جگہ پر آپ موجود ہیں اس جگہ کے حکم کو آپ اختیار کریں گے۔ اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور حاضر مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا۔
پھر تازہ کھجور اور خشک کھجور یا چھوارا، اس سے پانی یا پھر پانی، یعنی یہ تین چیزیں ایسی ہیں، ان سے روزہ افطار کرنا ہمیں سنت سے ثابت ہے، مسنون ہے، سنت میں ہمیں ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے۔ جی حدیث دیکھیے، دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ نہ ہوتی تو خشک کھجوروں، جن کو آپ چھوارے بولتے ہیں، اس سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ کہیں پہ نمک کا ذکر ہے نہیں۔ پھر روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا کرتے، رگیں تر ہو گئیں، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، وابتلت العروق، اور تر ہو گئی رگیں، وثبت الاجر، اور ثابت ہو گیا اجر، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ کوئی دعویٰ نہیں ہے، امید ہے، دعا ہے۔ تو اس دعا کو بھی ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ ذهب الظمأ ذهب الظمأ وابتلت العروق وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ۔ ذہب چلی گئیں، بولیے ذہب چلی گئی، الظمأ پیاس، پیاس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ظما۔ پیاس چلی گئی، پیاس بجھ گئی، پیاس لگی ہوتی ہے نا، سارا دن رگیں خشک ہو جاتی ہیں اور سارا دن منہ خشک ہوتا ہے، آپ پانی نہیں پی رہے ہوتے، کتنی نیچرل فیل کے ساتھ اللہ کی حمد ہے۔ ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت، تر ہو گئیں، ویٹنس، وہ والا تر ہو گئیں، العروق، رگیں جمع ہے، وثبت، اور ثابت ہو گیا، الاجر، اجر، انشاءاللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اللہ نے چاہا۔ اب آپ سب مل کے اس کو پڑھیے۔ جی شاباش۔ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجری غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ حضرت زید بن خالد جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی، کیونکہ اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ جس کو کھلا رہے ہیں آپ نہیں کھلا رہے، کھلا کون رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے، تو اجر بھی وہی ہے، وہی دینے والا ہے۔ پھر روزہ افطار کروانے والے کے لیے بھی ہمیں دعا ملتی ہے حدیث سے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند قوم۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو کیا کرتے؟ آپ دعا دیتے اور کیا کہتے؟ افطر عندکم الصائمون وأکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکۃ۔ روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں۔
یہ خوبصورت دعا ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ افطر عندکم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة افطار کرتے رہیں، عندکم تمہارے پاس، الصائمون روزہ دار، الصائمون روزہ افطار کرنے والے، جی، وَأَكَلَ اور کھاتے رہیں، طعامکم تمہارا کھانا، الابرار نیک لوگ، وَتَنَزَّلَتْ اور نازل ہوتے رہیں، علیکم تمہارے اوپر، الملائکۃ ملائکہ۔ تو اس دعا کو دیکھ کے 2 مرتبہ آپ لوگ لکھ لیں گے اگر ود ٹرانسلیشن گھر جا کر، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یاد کرنے میں بھی آسان ہو جائے گی، اور دل سے کریں گے تو فوراً یاد بھی ہو جائے گی، تاکہ کسی بھی افطار پارٹی میں جب جائیں تو میزبان کو دعا دے کر آئیں۔ خوبصورت دعا ہے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔